اور مجھے بھی ایک اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے کچھ سیکھ بھی سکوں اور لوگوں کی زندگیوں میں کچھ ویلیوز ایڈ کرنے کی کوشش کروں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ میں خود بھی ٹرینر ہوں اور پڑھا رہا ہوں، اور کووڈ-19 سے میرا بیسیکلی سفر سٹارٹ ہوا ہے. اور جب میں بھی جو عام آدمی کی طرح سوچتا تھا اور عام آدمی کی طرح ہی بیہیو کرتا تھا، وہی ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن خوش قسمتی سے اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایڈورسٹی جب وہ کنورٹ کرنے کے لیے اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے مواقع ملتے ہیں آپ کو، تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا. اور میرا جو کانٹیکٹ ہوا ڈاکٹر فاض سے، اور اس دوران اس عرصے میں جو میں نے ڈاکٹر فاض سے سیکھا اور اپنی زندگی میں جو ایک چینج نظر آئی مجھے، اور پھر وہیں سے پھر میں نے اپنی ایک زندگی کا پرپس بنایا، ایک مقصد ڈیفائن کیا کہ دنیا میں آیا ہوں تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کروں، لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکوں. اور اس کے لیے نہ صرف ڈاکٹر فاض صاحب اور میمونہ گلشن اور ہماری جو جتنی بھی ٹیم ہے ان کے ساتھ میرا ٹائم لگ رہا ہے، ٹریننگز ہم لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور یہی مقصد، یہی ہمارا پرپز ہے باقی لوگوں کے لیے بھی. تو بات صرف سادی سی ہے اور بہت بنیادی بات ہے، میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عالمی قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ دیوار پہ ضرب لگائیں گے تو اس کا ایک رد عمل ہوگا، اور وہ رد عمل اس صورت میں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی درد محسوس ہوگا. اور بالکل اسی طرح اگر ہم زور سے دیوار پہ ماریں گے تو اسی طرح اسی شدت سے آپ کی اپنے ہاتھ میں درد کی شدت ہوگی. تو یہی اسی قانون کا اطلاق جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی انسان جب سوچتا ہے اور جو اس کے مائنڈ میں خیالات آتے ہیں ان کو جب وہ یقین کی حد تک لے جاتا ہے تو پھر وہ رد عمل کے طور پر اس کی زندگی میں نمودار ہو جاتے ہیں، اور اس کے تجربات کی صورت میں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے مائنڈ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں اور جو ہماری سوچ ہے وہ عمل ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں زندگی کے، جو جس سچویشن میں ہم اس وقت ہیں وہ ہمارے اس کا رد عمل ہے، وہ تجربات ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. تو انسانی ذہن جو ہے 5 سینسز کے تھرو انفارمیشن لیتا ہے، اور اس انفارمیشن کو اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو یقین کی حد تک لے کے جاتا ہے تو پھر وہ ہماری زندگی میں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے حالات کا جو اصل ہے وہ ہماری سوچ ہے. اور اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہاں پر میں ایک نقطہ بتانے لگا ہوں، ناظرین ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات میں حقیقتیں کچھ پیدا کی ہیں، کچھ حقیقتیں رکھی ہیں، جیسا کہ محبت، خوشحالی، علم، دولت، فراوانی، امن، عزت، ثقافت، صحت اور کامیابی.
اور اگر ہم انہی حقیقتوں پہ یقین کر لیں تو اسی کو میں ابنڈنس مائنڈ سیٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو نظام بنایا ہے اور اس میں جو حقیقتیں رکھی ہیں، یہ حقیقتیں بھی لازوال ہیں، لامحدود ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کائنات میں حصہ رکھا ہے۔ ہم نے اس کے جو ہمارا حق ہے اس کی چاہت رکھنی ہے، اس پہ یقین کرنا ہے اور اس کو وصول کرنا ہے۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ جو ان کے حالات ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی بیماری جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی جاتی ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر کوئی خوشحال نہیں ہے، غربت میں ہے، محتاج ہے، تو اس کی حالات تبدیل نہیں ہو رہے۔ اس کے برعکس اگر ایک انسان خوشحال ہے، دولت مند ہے، علم والا ہے، تو اس کے حالات میں مزید اسی طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سوچ میں جس چیز کو ڈومینیٹ کرے گا، جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچے گا، وہی اس کے تجربات میں اس کو ریٹرن میں نظر آئے گی۔ کیونکہ ہم نے پہلے جو بات کی ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ ہم اپنی سوچ کو جس چیز پہ مرکوز کریں گے، چاہے وہ خوشحالی، اگر حقیقتوں پہ ہم نے مرکوز رکھا تو ہماری زندگی میں حقیقتوں والی زندگی ہوگی، اور صحت کی فراوانی ہوگی، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، محبت ہوگی، علم ہوگا، دولت ہوگی، صحت ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ہم نے اپنے کسی چھوٹی موٹی مشکل کو، جو کہ عارضی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر اس کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اس کو ہم نے اپنے مائنڈ میں جگہ دے دی ہے، تو پھر وہی ہماری زندگی کے تجربات میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب آپ کا ذہن حقیقت پر یقین کرتا ہے تو آپ زندگی میں وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کامیابی بیسیکلی کیا ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ کامیابی کا تعلق حقیقت سے ہے، صحت کا تعلق حقیقت سے ہے، محبت کا تعلق حقیقت سے ہے۔ تو اب ایک رائٹر ہیں اور ٹرینر ہیں اینتھونی رابنس، وہ کہتے ہیں کہ کامیابی ہر شخص کی محبوبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور رائٹر ٹرینر کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ پاگل بھی کامیابی کی بات کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی ہر شخص کا خواب ہونے کے باوجود اس کے حصے میں کیوں نہیں آتی؟ صرف کامیابی سے چند ہی لوگ کیوں لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں اور عام انسان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ان کے اعضاء میں اور عام انسان کے اعضاء میں کوئی فرق ہے؟ یا وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے؟ یا وہ بہت زیادہ سمارٹ ہیں؟ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ تو فرق کہاں پہ ہے؟ کامیاب اور ناکام کے درمیان فرق کہاں پہ ہے؟ افسر اور محتاط کے درمیان، مقرر اور سامع کے درمیان، لیڈر اور فالوور کے درمیان، رائٹر اور ریڈر کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان فرق کہاں پایا جاتا ہے؟ اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فرق کہاں ہے۔ وہ فرق ہے سوچ کے انداز کا، سوچ کی سمت کا، سوچ کے زاویے کا، سوچ کی گہرائی کا، سوچ کی پختگی کا، سوچ کی آزادی کا، اور سب سے بڑھ کر سوچ کے انتخاب کا۔
اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی کامیابی کی سوچ کا انتخاب کرتے ہیں یا ناکامی کی سوچ کا انتخاب کرتے ہیں، تنگ نظری کی سوچ کا انتخاب کرتے ہیں یا وسعت نظری کی سوچ کا انتخاب کرتے ہیں، فوکس بنا کر سوچتے ہیں یا ذہن کو گھماتے رہتے ہیں، کچھ نیا سوچتے ہیں یا ذہن کو بند کر دیتے ہیں، با مقصد سوچتے ہیں یا بے مقصد سوچتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اکل کل سمجھتے ہیں، امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں یا مایوسی کو گلے لگاتے ہیں۔ میں بل گیٹ کے ایک کوٹ سے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا کہ بل گیٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی کامیابی کیسے حاصل ہو گئی؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، دماغ، دل ایک جیسے ہی دیے ہیں اور ایک طرح سے پیدا کیا ہے، اور اس نے کامیابی کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے، کسی خاص کے لیے یا کسی عام کے لیے بند نہیں کیا ہوا، بلا تفریق کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے لیے کامیابی کا انتخاب کیا۔ چنانچہ دوستو، کامیابی ایک فیصلہ ہے، جو اسے بر وقت کر لیتا ہے اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کامیابی والی سوچ کو اپنائیں اور ناکامی والی سوچ کو نہ اپنائیں۔ پھر دیر کس بات کی، سوچیں، سوچ بدلیں اور زندگی بدلیں۔